السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 37 تک ہم پڑھ چکے ہیں، ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، میرے پروردگار نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں کہ بے حیائی کے کام خواہ ظاہری ہوں یا پوشیدہ، اور گناہ کے کام اور ناحق زیادتی، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں۔ ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقرر ہے، جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس گروہ کی گرفت کے لیے ایک گھڑی بھر کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کریں، تو جو شخص نافرمانی سے بچا رہا اور اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور ان سے اکڑ بیٹھے تو ایسے ہی لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بھلا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے ذمے جھوٹ لگا دے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے۔ ایسے لوگوں کو ان کا وہ حصہ تو دنیا میں ملے گا ہی جو ان کے مقدر میں ہے، یہاں تک کہ جب ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے ہمارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ وہ تمہارے الہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہمیں کچھ یاد نہیں پڑتا۔ اس طرح وہ خود ہی اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ آیت نمبر 38۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت لعنت اختها حتى اذا داركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء أذلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اچھا تو تم بھی انہی جماعتوں میں شامل ہو جاؤ جو تم سے پہلے جنوں اور انسانوں کی جماعتیں دوزخ میں داخل ہو چکی۔ جب بھی کوئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی تو اپنی پیشرو جماعت پر لعنت کرے گی، یعنی جو اس سے پہلے آئی بھی ہوگی، یہاں تک کہ جب سب کی سب جماعتیں دوزخ میں جمع ہو جائیں گی تو پچھلی جماعت اپنے سے پہلی جماعت کے متعلق کہے گی، ہمارے پروردگار، یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم سبھی کے لیے دگنا ہے، لیکن یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہاں پہلی اور پچھلی جماعت سے مراد ایک ہی جنس کے اسلاف اور اخلاف ہیں، مثلاً یہود و نصارہ یا مشرکین یا مسلمانوں میں سے ایک فریق گمراہ کرنے والا اور دوسرا فریق گمراہ ہونے والا۔ گمراہ ہونے والے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، یا اللہ ہمارے ان اسلاف کو دگنا عذاب کر، اس لیے کہ وہ خود تو گمراہ ہوئے تھے، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے ڈوبے۔ اور گمراہ کرنے والے اپنے اخلاف سے کہیں گے، ملونو، اگر ہم گڑھے میں گر رہے تھے تو کیا تم اندھے ہو گئے تھے جو اسی گڑھے میں تم بھی گر رہے تھے؟ آخر تمہارا جرم کس لحاظ سے کم ہے؟ گویا دونوں فریق اپنے گناہ اور اپنی بدبختی ایک دوسرے کے سر تھوپنے کی کوشش کریں گے۔ تو مکافات عمل کے تقاضے کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سب کے لیے دگنا عذاب ہے، اس لیے کہ مکافات عمل کا تقاضا یہی ہے۔ ایک شخص مثلاً زید ایک شرکیہ رسم ایجاد کرتا ہے، اب اس کا بیٹا، پھر پوتا، پھر پڑ پوتا اور اسی طرح اگلی نسلیں اس شرکیہ رسم کو ادا کرتی چلی جاتی ہیں، تو زید کو یہی نہیں کہ صرف اپنی شرکیہ رسم ایجاد کرنے کی سزا ملے گی، بلکہ بعد میں آنے والے جتنے لوگ اس شرکیہ رسم کو بجا لائیں گے اس کو بھی اس گناہ کا حصہ پہنچے گا اور اس کے اعمال نامے میں درج ہوتا رہے گا۔ زید کے بیٹے اور اس سے آگے پوتوں پڑ پوتوں کا جرم صرف یہی نہیں کہ وہ اپنے باپ کی شرکیہ رسم کیوں بجا لاتے رہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے بلا تحقیق اللہ کے فرما برداروں کے
समझाने के बावजूद अपने आबा व अजदाद की तकलीद की, जबकि तकलीद आबा बज़ाते खुद गुनाह कबीरा और शिर्क के मुतरादिफ है। फिर जैद के बेटे और इनसे आगे चलने वाली नस्लों के लोगों को अपने आप ही जुर्म की सज़ा नहीं मिलेगी, बल्कि इनके बाद ऐसे अमल करने वालों के गुनाह में से भी एक हिस्सा पहुंचता रहेगा। लिहाजा इस लिहाज से किसी भी शिरकिया या बिदिया रस्म का मौजिद और इसके मुकल्लिदीन यानी जो इसको फॉलो कर रहे हैं अपने जुर्म की सज़ा के अलावा कई गुना ज़्यादा सज़ा के हकदार बन जाते हैं। मकाफ़ात अमल यानी किसी अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाने की इस बुनियाद को कुरान करीम में कई मुकामात पर दोहराया गया है। मसलन जहाँ आदम अलैहिस्सलाम के कातिल बेटे का किस्सा बयान किया तो फरमाया, इसी वजह से हमने बनी इसराइल पर लिख दिया था कि जिस किसी ने किसी को नाहक कत्ल किया तो इसने गोया सब लोगों को कत्ल किया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, जहाँ भी कोई नाहक कत्ल होता है तो इस कत्ल का गुनाह का कुछ हिस्सा आदम अलैहिस्सलाम के उस बेटे के खाते में भी डाला जाता है जिसने ये बुनियाद डाली थी। नीज़ अल्लाह ताला ने एक और मुकाम पर फरमाया, हम ऐसे लोगों के लिए अजाब पर मज़ीद अजाब बढ़ाते चले जाएंगे। नीज़ एक और जगह फरमाया कि वो अपने गुनाहों का बोझ भी उठाएंगे और अपने अलावा दूसरों के गुनाहों का बोझ भी, यानी जिन्होंने उनको फॉलो करते हुए वो गुनाह किए होंगे। और एक मुकाम पर फरमाया कि और एक जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्लाम में किसी अच्छे काम की बुनियाद डाली तो इस पर अमल करने वालों के सवाब से इस तरह यानी इस बुनियाद को डालने वाले को भी सवाब मिलता रहेगा, और जिसने किसी बुरे काम की बुनियाद डाली तो इस पर अमल करने वालों की सज़ा में से हिस्सा रसदी इसे भी मिलता रहेगा। ये सही मुस्लिम की हदीस है। इसलिए बहुत सोच समझकर हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और अमल करने हैं। आप कोई भी गाना, कोई भी ड्रामे का क्लिप, वीडियो क्लिप किसी को भेज रहे हैं और वो उसको देख रहा है, वो गुनाह कर रहा है उसको देख के, उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड कर रहा है, उसके बाद जो देखता जा रहा है सबको गुनाह हो रहा है, लेकिन शुरू आपने किया तो इसलिए सबके गुनाह का एक एक हिस्सा आपकी तरफ आता जाएगा। इसी तरह कोई ऐसा स्टेटस आप लगा रहे हैं जिसे देखकर, जिसमें म्यूजिक है और सब सुन रहे हैं, तो जिसके कानों में जा रहा है आपको भी गुनाह हो रहा है। और ऐसा स्टेटस जिसे देख के दूसरों के दिल में भी ये ख्याल आए कि मुझे भी ये करना चाहिए या मुझे भी ऐसा बनना चाहिए, और वो आपको देखकर वही गलत काम कर रही है या कर रहा है, तो उस सब के गुनाह का एक हिस्सा आपकी तरफ भी जाएगा। इसलिए बहुत कॉन्शियसली अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और ऐसा कोई काम ना करें जो हमारे लिए गुनाह जारिया बन जाए, क्योंकि जैसे सवाब जारिया होता है इसी तरह गुनाह जारिया भी होता है। मकाफ़ात अमल के लिए योम आखरत ज़रूरी है। मकाफ़ात अमल के इस उसूल का तकाजा ये है कि इंसान को मरने के बाद तवील बल्कि लामहदूद मुद्दत की ज़िंदगी हासिल हो, ताकि वो अपने किए की पूरी पूरी सज़ा या जज़ा पा सके। मसलन देखिए कि एक शख्स 50 आदमियों को नाहक कत्ल करता है, तो एक शख्स के कत्ल के एवज तो किसास के तौर पर उसकी जान ली जा सकती है, यानी एक ही बार उसको दुनिया में सज़ा दी जाएगी। या बरतानवी कानून के मुताबिक इसे 14 या 21 साल या उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। बाकी 49 आदमियों के कत्ल की सज़ा वो यहाँ कैसे भुगत सकता है? या मसलन एक शख्स जंग का फितना बर्पा करने का सबब बनता है जिसमें लाखों इंसान नाहक मर जाते हैं, तो इसके इस जुर्म की सज़ा इसे इस दुनिया में कैसे दी जा सकती है, जबकि इसकी उम्र की मुद्दत महदूद है और सज़ा के लिए लामहदूद मुद्दत दरकार है। लिहाजा मकाफ़ात अमल का और अदल का तकाजा यही है कि मरने के बाद इंसान को लामहदूद ज़िंदगी हासिल हो, ताकि उसे इसके अमाल की पूरी पूरी जज़ा या सज़ा दी जा सके। तो जिसके लिए फिर अल्लाह ताला ने क़यामत का दिन जो है वो रखा है, और जिसमें हर एक को उसके अमाल का जज़ा और सज़ा मिलेगी। आयत नंबर 39, वक़ालत ऊलाहुम लिउखराहुम फमा काना लकुम अलैना मिन फ़ज़लिन फ़ज़ूकुल अज़ाबा बिमा कुंतुम तक्सिबून। जैसे कि हमने आयत में पढ़ा कि सब एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे होंगे, जिन्होंने बहकाया उनको बहकने वाले देंगे, तो बहकाने वाले कहेंगे कि अगर हमने तुम्हें बहकाया तो तुम कोई अंधे तो नहीं थे कि बिला सोचे समझे हमें फॉलो कर रहे थे। तो अब इस आयत में कहा जा रहा है 39 में, और पहली जमात पिछली के मुतालिक कहेगी, आखिर तुम्हें हम पर कौन सी बरतरी हासिल है कि तुम्हें तो
ایکیرا عذاب ہو اور ہمیں دگنا، لہٰذا تم بھی جو کچھ کرتے رہے ہو اس کے عذاب کا مزہ چکھو. یعنی سب کو، جیسے کہ اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دوہرا عذاب ہی ہوگا، کیونکہ جن کو کسی نے بہکایا وہ آگے برے عمل کر کے اپنے بعد آنے والوں کو بہکاتے رہے. سو سب ہی ایک جیسے ہیں، سب ایک دوسرے کو بہکانے کے مجرم بنے. آیت نمبر 40. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمین. یہاں کہا جا رہا ہے اس آیت میں، آیت 40 میں، بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے اکڑ بیٹھے، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، نہ وہ جنت ہی میں داخل ہو سکیں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں. یہ عربی کا محاورہ ہے جو کسی ناممکن العمل بات کے موقع پر بولا جاتا ہے، یعنی جو بات ممکن نہیں ہے اس کے وقت بولا جاتا ہے. کہ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا ناممکن ہے، ویسے ہی شیطان سیرت آدمیوں کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے. اور جنت میں داخلہ تو دور کی بات ہے، ایسے لوگوں کی روح کو جب فرشتے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان کا دروازہ ہی نہیں کھولا جاتا، جبکہ نیک لوگوں کا شاندار استقبال کیا جاتا ہے. بدکار لوگوں کی روحوں کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور قبر کے امتحان میں ناکامی کے بعد اسے سجین میں قید کر دیا جاتا ہے. ولجا کے معنی کسی تنگ جگہ میں داخل ہونا، گھسنا یا گھسنے کی کوشش کرنا، جیسے تلوار کا میان میں یا بارش کے پانی کا زمین میں داخل ہونا. اور اولج کے معنی کسی چیز کو تنگ جگہ میں داخل کرنا یا گھسیٹنا ہوتا ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، اور اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر یوں بیان فرمایا، یکبر اللیل علی النہاری نہاری و یکبر النہار علی اللیل، وہ رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے. اور حتی یلی جل جمل فی سم الخیاط عربی زبان کا محاورہ ہے. پھر یہاں اسی آیت میں ہمیں اس سے اگلی آیت میں 41 میں اللہ فرما رہے ہیں، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. ایسے ظالموں کے لیے کیا کہا اللہ نے کہ ان کے لیے بچھونا بھی جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی جہنم کا، اور ہم ظالموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں. یعنی ان کی جو بیڈنگ ہوگی وہ بھی استغفر اللہ آگ کی ہوگی، اور اوپر سے جو لحاف اوڑھا جاتا ہے وہ بھی آگ کا ہوگا. اور یہ ان ظالموں کی سزا ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا کر اپنی مرضی سے گناہ ایجاد کیے اور پھر ان گناہوں کے پیچھے دوسروں کو بھی لگا لیا. آیت نمبر 42. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور ہم ہر شخص کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف بناتے ہیں، تو یہی لوگ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی جنت میں داخلے کی خاطر ہر ایک کے لیے ایک ہی مقررہ مقدار عمل ضروری نہیں، بلکہ ہر ایک شخص کا اس کی استطاعت اور قوت کار کے مطابق ہی امتحان لیا جائے گا. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ 1 لاکھ پتی آدمی 100 روپے صدقہ کرتا ہے اور اسی وقت ایک مفلس 5 روپے صدقہ کرتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مفلس کے 5 روپے صدقے کی قدر و قیمت لاکھ پتی کے 100 روپے کے صدقے کی قدر و قیمت سے زیادہ ہو. لہٰذا ہر شخص کے احوال اور ظروف کا لحاظ رکھ کر اس کے اعمال کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ لگانے کے بعد اسے جنت میں داخل کیا جائے گا. تو کوئی بھی عمل کرتے وقت جس چیز کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے وہ ہماری نیت کا اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا بہت ضروری ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 43 میں، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ ان اہل جنت کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے خلاف کچھ کدورت ہوگی تو ہم اسے نکال دیں گے۔ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ کہیں گے تعریف تو اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں یہ جنت کی راہ دکھائی۔ اگر اللہ ہمیں یہ راہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی یہ راہ نہیں پا سکتے تھے۔ ہمارے پروردگار کے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت انہیں ندا آئے گی تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو اور یہ ان نیک اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ تو جنت میں داخلے سے پہلے باہمی ہمدردی، باہمی جو کدورتوں کا خاتمہ ہے وہ کیا جائے گا۔ یہاں لفظ غل استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے خفگی، میل، کدورت، کینہ، حسد وغیرہ۔ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والوں میں سے اگر کسی کے دل میں دوسرے کے متعلق کچھ ملال، خفگی، میل و کدورت اس دنیا میں رہی ہوگی اور کسی ناگوار واقعے کی یاد کسی کے دل میں موجود ہوگی تو جنت میں داخلے سے بیشتر ایسے ملال کو اللہ تعالیٰ دلوں سے محو کر دیں گے۔ انہیں کچھ یاد نہیں رہے گا اور وہ ایک دوسرے کے متعلق بالکل صاف دل ہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کے 100 درجے اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق درجہ ملے گا، اور یہ ممکن ہے کہ نچلے درجے والوں کے دلوں میں اوپر کے درجے والوں کی نسبت حسد پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں ہم ان کے دل سے حسد نکال دیں گے، ہر ایک اپنے اپنے درجے پر قانع اور مطمئن ہوگا، اور بلند درجات والوں کے لیے اس کے دل میں حسد وغیرہ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر جو فرمایا گیا کہ تم اس جنت کے وارث، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی کہ تم اس جنت کے وارث بنائے گئے اور یہ ان نیک اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ تو اسلام کی اعلیٰ اخلاقی تعلیم کی مثالیں ہیں۔ یہ آیت اسلام کی اعلیٰ اخلاقی تعلیم اور لوگوں کے باہمی معاملات کو استوار اور خوشگوار رکھنے کا ایک نادر نمونہ ہے۔ اگرچہ اس میں کچھ متضاد باتیں بھی معلوم ہو رہی ہیں، میں پہلے اس کی ایک مثال، ایک یا دو مثالیں بیان کرتی ہوں۔ مثلا دیکھیے کہ زید بکر سے کچھ رقم ایک مقررہ مدت کے لیے قرض لیتا ہے۔ اب بکر کو یہ حکم ہے کہ اگر زید مقررہ وعدے کے مطابق قرض نہیں کر سکا یا ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تو وہ اسے مزید مہلت دے دے، اور اس اضافی مہلت کا ایک ایک دن اس کے لیے صدقے کا ثواب ہوگا، اور اگر وہ معافی کر دے تو اس کے لیے اور بھی بہتر اجر ہے، جو کہ ہم سورہ البقرہ میں پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں۔ کیونکہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف کر دینے کا وعدہ فرمایا۔ دوسری طرف مقروض یعنی زید کو یہ تاکیدی حکم کر دیا گیا کہ وہ اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے اور مقررہ وقت پر یا اس سے پہلے قرض ادا کرے، اور اگر وہ قرض ادا کیے بغیر مر گیا تو اس کی نجات نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اس کے وارثوں میں سے کوئی اس شخص کے قرض کی ادائیگی نہ کر دے یا کوئی شخص اس کے قرضے کی ادائیگی کا ضامن نہ بن جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مقروض کی نماز جنازہ اس وقت تک نہیں پڑھاتے تھے جب تک اس کے قرضے کا کوئی ضامن نہ بن جائے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما دیتے کہ تم خود ہی اپنے ساتھی پر نماز جنازہ پڑھ لو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ مثلا زید بکر پر کوئی احسان کرتا ہے، اب بکر کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بھی کسی وقت اس احسان کا بدلہ دے، اور اگر وہ اس پوزیشن میں نہیں تو کم از کم اس کا شکریہ ہی ادا کرے، اور اگر دونوں کام کرے اور بھی اچھی بات ہے، یعنی اس پہ بھی کبھی احسان کرے، اس کا شکریہ بھی ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا جن کا احسان اسے محسوس بھی ہو رہا ہو تو وہ اللہ کا شکر بھی نہیں کرے گا۔ دوسری طرف زید احسان کرنے والے کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بکر سے نہ کسی بدلہ اور احسان کی توقع رکھے نہ شکریہ کی۔ تو کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں، اخلاقی تعلیمات جو ہمیں ہمارا دین دے رہا ہے کہ احسان کرنا ہر مومن کا شیوا ہونا چاہیے، اور احسان کس لیے کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے، اس لیے نہ کیا جائے کہ اس کے بدلے میں دوسرا مجھے کوئی فائدہ دے یا میری لیے کوئی کام کرے۔ اور دوسری طرف جس پر احسان کیا جا رہا ہے اس کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جو آپ کے اوپر احسان کر رہا ہے آپ بھی جب کبھی اس پوزیشن میں ہوں تو واپس اس پر احسان کریں اور ہمیشہ اس کے مشکور رہیں۔ تو جنت کا حصول محض اللہ کی رحمت ہے۔ بالکل یہی صورت اس آیت میں ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے لوگ یہ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور دستگیری اور اس کے رسول کی رہنمائی ہمیں نصیب نہ ہوتی تو ہم اس جنت تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یہ تو محض اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں یہ جنت ملی ہے۔
دوسری طرف اللہ تعالیٰ ان اہل جنت کی حوصلہ افزائی کی خاطر فرما رہے ہیں کہ یہ جنت تمہارے ہی اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے، اور اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی بار ذکر کیا ہے، جبکہ حقیقت یہ کہ کوئی شخص اس دنیا میں کتنے ہی نیک اعمال کر لے وہ تو اللہ کے سابقہ احسانات کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتا، پھر جنت کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بیان فرمایا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں، اللہ کے رسول کیا آپ بھی اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں نہیں جا سکیں گے؟ فرمایا میں بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جنت کی نعمتیں مزید برآں اس آیت میں یہ بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جنت تمہیں بطور ورثہ دی جا رہی ہے، اور ورثہ پانے کا مدار کسی عمل پر نہیں ہوتا۔ دوسرا اشارہ اس میں یہ پایا جاتا ہے کہ یہ وہی جنت ہے جس سے تمہیں نکالا گیا تھا، چونکہ تم نے دنیا کی زندگی اللہ کے فرما بردار بن کر گزاری ہے، اس لیے وہی جنت تمہیں بطور ورثہ عطا کی جا رہی ہے، اور اہل جنت کو بن مانگے وہاں نعمتیں میسر ہوں گی۔ ان کا ذکر درج ذیل حدیث میں بھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما دونوں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک منادی ندا کرے گا، اے اہل جنت تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، جوان رہو گے، تم پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، عیش میں زندگی گزارو گے، تمہیں کبھی حزن و ملال نہیں ہوگا۔ اللہ کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے، وَنُودُوا تَعْلَمُونَ، یعنی تعملون، ان جنتیوں کو آواز دی جائے گی کہ تمہیں تمہارے اعمال کی بنا پر اس جنت کا وارث بنا دیا گیا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد ہمیں کیا عمل کرنا ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف اور نعمتوں بری جنتوں کی طرف لے جانے کے لیے ہمیشہ کانشیسلی جینا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا کر رکھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فرما بردار، ذاکر، شاکر اور صابر بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔